نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم اپنی بات چل رہی تھی ایک تو ہے اللہ کا قانون یہ اصل ہے قانون ہی چلتا ہے ملک میں یہ پوری دنیا اللہ ہی کی ملک ہے اللہ کا ملک ہے کہ اس میں قانون چلتا ہے اور وہ قانون کون سا من یعمل سوءا یجز به یہ ہے قانون اور انما بغیکم علی انفسکم یہ ہے قانون ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ یہ ہے قانون من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها یہ سب قانون ہے یعنی سب کا میں خلاصہ کروں جیسا کرو گے ویسا کرو گے یہ ہے قانون سب کا خلاصہ یہ جتنے بھی میں نے پڑھا اس کا مفہوم یہ ہے قانون اصل قانون چلتا ہے ہاں کسی کے ساتھ مراحی میں خوش روانہ کا معاملہ ہو جاوے یہ اللہ کی رحمت ہے جیسے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے اصل تو قانون لیکن کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہزاروں میں ایک آدمی جبھی حکومت چل سکتی ہے ورنہ نہیں چل سکتی ورنہ اندھیری نہ گئی اللہ کی حکومت ایسی نہیں ہر چیز کا پتہ ہے اللہ اور ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے اللہ کو پتا کس کے ساتھ قانون کا معاملہ کس کے ساتھ رحمت کا معاملہ نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے لیکن ایک بات یاد رکھنا کون آدمی نا امید نہیں ہوتا معلوم جو عمل کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے وہی اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اور نا امید کون ہوتا ہے جو
نافرمانی کرتا ہے. جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے پھر اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے. میں تو بڑا گنہگار ہوں، میری کیسے مغفرت ہوگی، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، اللہ کی مدد کیسے ہوگی، اللہ کی رحمت کیسے شامل حال ہوگی. یہ علامت ہے گناہوں کی. تو نا امیدی پیدا ہوتی ہے نافرمانی سے، اعمال صالحہ سے نا امیدی نہیں ہوتی، امید پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے. اور عمل کرنے کے بعد اللہ سے امید رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا اللہ کی رحمت کا. اصل تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے. اس بنا پر عمل کو سبب کے طور پر بنایا کہ تم عمل کرو گے تو اللہ کی رحمت ہوگی. ورنہ اصل اللہ کی رحمت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو. 3 مرتبہ فرمایا. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی بھی، اس میں تو آپ بھی آتے ہیں، آپ بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا، جب تک میرے سر پر بھی اللہ کی رحمت کا ہاتھ نہیں ہوگا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی رحمت. تو اصل تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے سبب کے طور پر عمل رکھا کہ جو عمل کرے گا اس کے ساتھ رحمت ہوگی. میری بات سمجھا رہا ہوں، معمولی مت سمجھ. گہری بات ہے. کتنی آیتوں کا خلاصہ، احادیث کا خلاصہ، اس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. کتنے اشکالات کا جواب ہے یہ. تو دنیا دار الاسباب ہے، تو سبب رحمت کا عمل ہے. نماز پڑھو گے تو رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت قریب ہے احسان نیک کام کرنے والوں سے. نیک کام کرو گے تو اللہ کی رحمت. حالانکہ بعض مرتبہ کوئی آدمی پوری زندگی گناہوں پر ہی گزارتا ہے، اس کے ساتھ بھی رحمت ہو جاتی ہے. یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ. تو یہ میں سمجھا رہا ہوں اصل قانون ہے. اور رحمت کسی کے ساتھ. رحمت کے بھروسے آدمی کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ رحیم ہے، غفور ہے، معاف کر دے گا، گناہ کرتے رہو، کوئی حرج کی بات نہیں. کس عمل پر رحمت ہو کہہ نہیں سکتے، اور کس آدمی پر رحمت کا معاملہ ہو کہہ نہیں سکتے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کسی معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھنا. کیوں؟ کہ اس میں اللہ کی رضامندی چھپی ہے. کس عمل پر اللہ راضی ہو جائے کہہ نہیں سکتے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگلے زمانے میں ایک آدمی رستے میں سے گزر رہا تھا. رستے میں ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں لٹکی ہوئی تھی. آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، سب جھک کے چل رہے تھے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہو رہی تھی اس ٹہنی کو کاٹنے کی. ایک آدمی کو خیال ہوا لاؤ میں اس ٹہنی کو کاٹ دوں جس سے مخلوق کو راحت. ٹہنی کاٹ دی. بس یہ عمل تھا زندگی میں ایک. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی عمل پر اس کی
تو کس عمل پر اللہ راضی ہو کے اس لیے ہر عمل کرو. عجیب بات ہے، یہ فلسفہ ہے. کیسا فلسفہ؟ ہر عمل کو اس نیت سے کرو کہ اللہ اس کو پسند کرے، اس سے راضی ہو. رکشا والا ہے مثال کے طور، کوئی بیچارہ غریب آدمی جا رہا ہے سامان اٹھانے، پوچھا بیٹھو کہ بھائی کرایہ بیٹھ جائے. اور وہ تھوڑی نہیں دنیا میں کرایہ اور دنیا میں حاصل کروں گا، آخرت کا کرایہ ہے، آخرت میں اس کا اجر میں لوں گا، بیٹھ جاؤں. چلو گھر تک میں چھوڑ دوں. یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے تو، اور اللہ میں کہتا ہوں کہ پسند آ جائے گا. راحت ہو جائے ایک مخلوق، اس کا دل کیسا خوش ہوگا، دل سے دعائیں نکلے گی. اس لیے کبھی یہ مت سمجھو رکشا والا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ بعض عمل کرنے والوں سے بھی آگے نکل جائے گا ایک عمل سے. بہت مثالیں ہیں کہ فلاں نے اتنی خدمت کر دی اللہ نے بیڑا پار کر دیا. بہت واقعات ہیں ایسے. اس لیے ایک ایسا فلسفہ ہے معلوم، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو چھپایا نیک عمل کے پیچھے کہ ہر نیک عمل کو آدمی بچا لا رہے ہیں اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہو جائے. ایک مثال، بہت مثالیں ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں پڑتی میں کون سی مثال کہوں. الحمدللہ ایک مجوسی تھا، آگ پرست. بلخ یہ مسلمانوں کا ملک تھا. ابراہیم بلخی بادشاہ تھے، زبردست حالت، وہاں بڑے حالات آئے تھے، پوری دنیا میں حالات آئے تھے. اس کے حالات کی وجہ بھی میں آپ کو مختصر بتلا دوں. قرآن چھوڑنے کی بھی، چھوڑنے کا مطلب کیا؟ لفظاً و معنی، لفظی تعلیم بھی چھوڑ دی تھی، معنی کو سمجھنا اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. لوگوں نے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کی محبت غالب آ گئی. اس بنا پر ساری حکومتیں گئی. یہ سب کا میں نے خلاصہ تھا، پوری تاریخ کا خلاصہ، 1000 جلدوں کا خلاصہ میں نے کہا. اگر تاریخ میں جلدیں والیوم لکھے جاتے ہیں، ایک ایک 500 پیجز کی 1000 والیوم، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو ایک لکیر میں کہہ دیا. ساری تاریخ کا خلاصہ یہ ہے، جب تک مسلمانوں نے قرآن پر عمل کیا لفظاً و معنی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائی. اور جب لفظاً و معنی قرآن کو ترک کر دیا، ذلت اور پستی کے دن شروع ہو گئے. کب سے؟ سقوط اندلس سے. میں نے گزشتہ کہا تھا 1492 سے سقوط پوری دنیا میں 1,57,00,000 مربع مائل زمین تھی مسلمانوں کے قبضے میں. میری بات سمجھے، مربع مائل یعنی چورس میٹر نہیں، چورس مائل. کتنی؟ 1,57,00,000. اب کتنی ہے معلوم مسلمانوں کے پاس؟ شاید 40 لاکھ ہوگی. 1,20,00,000 مربع مائل زمین غیروں کے قبضے میں چلی گئی، یعنی ملک چلا گیا سب، اور بچا ایک. اچھا 40 لاکھ مائل مربع یہ جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اس میں بھی یوں سمجھو سب کے ساتھ انگریز کے غلام ہیں. یہودیت نصارہ کی سوائے افغانستان. اب افغانستان کی زمین ناپ لو کتنی ہے، کتنی ہوگی؟ بہت 5,000 چورس مائل سمجھے اگر مثال کے طور پر.
تو اب مسلمانوں کے پاس کتنا باقی رہا؟ 5 یا 10 ہزار مربع مائل زمین باقی رہی، سب چلی گئی۔ کب سے؟ سقوط اندلس سے۔ یہ بہت بڑا تاریخی انقلاب ہے اندلس کے ساکت ہونے کے بعد سے۔ میں نے اشارہ کیا تھا، میں نے کہا کہ 10 اتوار چاہیے سمجھانے کے لیے انشاءاللہ۔ تو قرآن کو چھوڑ بلخ، سمرقند، بخارا، ماوراء النہر، ایران، ایک ایک نام تو دیکھو آپ، سب مسلمان تھا، پورا رشیا مسلمان تھا۔ سب کو معلوم ہے رشیا کا انقلاب کتنا خطرناک تھا، کوئی لفظ اللہ نہیں نکال سکتا تھا، اللہ نکالے زبان کاٹ دی جاتی تھی۔ اذان تو دور کی بات، نماز تو دور کی بات، قرآن کی تعلیم تو دور کی بات، قرآن رکھنا جرم تھا۔ ایک عورت تھی، اس نے کہا میں نے 80 سال کے بعد قرآن دیکھا، بچپنے میں دیکھا تھا، بڑھاپے میں دیکھا۔ جہاں محدثین پیدا ہوئی، بخارا، بخاری شریف، علامہ سمرقندی، فقیہ ابو اللیث، بڑے بڑے محدثین، علماء، بڑے بڑے مدارس، پوری دنیا کے علوم وہاں تھے، سب گئے، ایک مسلمان نام تھا۔ مجال ہے کہ اللہ کا نام لے کوئی؟ کہاں گیا سب؟ قرطبہ دیکھو، پوری دنیا میں سب سے بڑی مسجد، ایک ساتھ میں 400 محدثین وہاں سبق پڑھاتے تھے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسر۔ آج ایک نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ جاؤ اسپین جاؤ، قرطبہ کی مسجد دیکھنا، سورج کے ساتھ سب گھومتے اندر، جہاں پہلے بڑے بڑے محدثین ایک ساتھ میں 40,000 شاگرد حدیث پڑھتے تھے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ میں نماز پڑھتے تھے، آج سب وہ ستون رو رہے ہیں، یہ ستون فلانے کا تھا، یہ ستون فلانے کا تھا، اس ستون کے پاس فلانے محدث بیٹھتے تھے، اس ستون کے پاس فلانے محدث، اس ستون کے پاس بخاری شریف کا درس، اس ستون کے پاس ترمذی کا درس۔ آج سناٹا ہے سالوں سے، کہاں گیا سب؟ پھر بھی علاج نہیں۔ آج معاف فرمانا، میں آپ کو پوچھ لیتا ہوں، معاف فرمانا میری جرأت کو۔ آپ تو ماشاءاللہ پابندی سے آتے ہیں، تفسیر بھی سنتے ہیں، روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت۔ وہ صورتیں تو ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ کہف ہے، سورہ واقعہ ہے، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ دخان، وہ تو فضیلت کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ پابندی سے کون تلاوت کرتا ہے؟ ایک بارے کی بتاؤ، جو سمجھدار ہے ان سے پابندی نہیں ہوتی تو دوسروں سے کیا امید کرے؟ لفظ چھوڑ، چلو کوئی تلاوت کرتا ہے، کبھی یہ خیال آیا کہ میں اس کی تفسیر دیکھوں گجراتی میں، اردو نہیں آتا تھا، ایک پیج آج تک ہفتے میں حل کیا ہم نے، ایک صفحہ، جو سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، معاف کرنا میں نے آپ پر حملہ کر دیا، لیکن احساس تو دلانا پڑے گا۔ یا کبھی توفیق ہوئی کہ میں قرآن سمجھوں، سورہ ناس کیا کہتی ہے، انا اعطینا کیا کہتی ہے، اب اندازہ لگا، آپ کا وقت نہیں ملتا، میں یوں معاف فرمانا، جب موبائل نہیں آیا، کمپیوٹر نہیں آیا، کس کو آ سکتا، کتنا مشکل لگتا رہا، آج بتاؤ چٹکی میں آپ حل نہیں کر سکتے کہ وہ آ جاتا ہے 1 مہینے میں، قرآن کیوں نہ آ گیا؟ قرآن تو اس سے بھی آسان ہے۔ شوق نہیں، فکر نہیں، لگن نہیں، ذوق نہیں، رغبت، احساس،
اہمیت، عظمت، یہ سب الفاظ چلو یہ تصویر میں نے کہہ دی بات، بڑی تفصیل اسی میں بات پورا وقت ہو جائے گا. الحمدللہ ایسی باتیں آ رہی ہیں لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں. تو بلخ کی ایک عورت، دیکھو اللہ کی رحمت کس عمل پر متوجہ ہوتی ہے اور کس آدمی پر ہوتا ہے اللہ کی رحمت. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ کسی عمل کو معمولی مت سمجھو اور یاد رکھنا کسی آدمی کو بھی حقیر مت سمجھو. کون آدمی اللہ کے یہاں بڑا ہو جائے کیا نہیں سکتے. اس پر میں یہ دونوں پر ایک مثال بیان کرتا ہوں. یہ آ گئی تو یہ بیان کرتا ہوں. بہت ساری باتیں آتی ہیں الحمدللہ، یہ سناؤں کہ وہ سناؤں. یہ آ گئی تو یہ کہہ دیتے. چلو بلخ کی عورت تھی سیدہ، وہاں پر حج شادی ہوئی. مجبوراً شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، 3-4 بچے تھے، بچی چھوٹی. مجبوراً پیدل چل کے دوسرے ملک گئی. سمرقند مسلمانوں کا ملک تھا، مسلمان جہاں جاؤ مسلمان، پوری دنیا میں مسلمان پھیلا ہوا تھا. ہارون رشید نے نہیں کہا تھا اپنے زمانے میں ایک بدلی، بارش کی ضرورت تھی بغداد میں، بدلی آئی، بادل نہیں روکی، وہ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. بدلی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بدلی تو جہاں بھی جا میرا ملک ہے، تو جہاں بھی برس اس کا خراج میرے پاس آئے گا. مت برس یہاں پر، مت فائدہ تو پہنچا، لیکن تو جہاں بھی برسے گی اس کا خراج، اس کا ٹیکس، اس کا فائدہ سب میرے پاس آنے والا ہے. اتنا ملک پھیلا ہوا ہے میرا. اس کو خلافت بولتے ہیں. پہلے خلافت تھی اور یہ سب خلافت کب گئی معلوم؟ سقوط اندلس کے بعد خلافت بھی گئی. اور خاص کر کے کس سن میں گئی خلافت؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اخیر عمر میں تھی، 1919 یا 20 میں سب میں. اور کس نے بغاوت کی یہ بھی آپ کو میں بتاؤں؟ شریف مکہ نے سب سے پہلے گئی حکومت نہیں سمجھے. حضرت شیخ الہند کو پکڑوا دیا انگریزوں کے قبضے میں. بعد میں بہت پچھتاتے تھے میں نے کیا کیا، اتنے بڑے اللہ کے ولی کو میں نے ستایا. بہت پریشان ہوئے، وہ عجیب حالات آئی ان پر. تو بغاوت کرنے والے انگریزوں کا دستے راست، انگریزوں کے آرڈر پر چلنے والے، حکم پر چلنے والے، اشارے پر چلنے والے کون؟ مکہ مکرمہ کا شریف، اس وقت یہ لقب تھا شریف مکہ. انہوں نے بغاوت کی. ایسا برداشت وہ جو ہوا ہے اس کے بعد ہزاروں علماء کو قتل کر دیا، سولی پہ چلا دیا. مسلمانوں کی کرتوت یہاں کے تھوڑی ہمارے کرتوت کی سب تاریخ پڑھے تو آپ کو پتا چلے. اسی میں تو ہندوستان کا یاد ہے ہمارے کرتوت کی بنا پر، غداری کی بنا پر، یہ سب کچھ قرآن کے چھوڑنے کی بنا پر. قرآن نے منع کیا کہ غداری مت کرو، اور قرآن نے یوں کہا تھا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. ان کے ساتھ دوستی مت کرو ورنہ پوری دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا، پوری دنیا میں فساد کبیر ہو جائے گا. ہو گیا ہو گیا.
سے دوستی کی نہ کہا تھا ان سے دوستی مت کرو. آج دوستی کہاں سے ہے؟ دیکھو ترکی بھی کہاں سے ہے یہود کے ساتھ. سعودی میں سب نے نہ کی, سب دنگ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے ترکی. ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے یہود کو. کیسا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں مسلمانوں پر. وہ ہمارے بچے نہیں, وہ ہماری ماں بہنیں نہیں, وہ ہمارے بھائی نہیں. گھروں کو اجاڑا جاتا ہے, بلڈوزر پورے پورے محلے پر کھلا دیا جاتا ہے. اور مسلمان دوستی کرتے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں. اللہ سب دیکھ رہا ہے. محلت اللہ حلیم ہے. اور ڈرنے کی چیز ہے, دل کانپتا ہے میرا تو کہ کیا ہو رہا ہے. مسلمان کیا کر رہا ہے, کتنا جاہل ہے, کتنا بولا. پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, لیکن یہ ساتھ دے رہے مسلمان ان کا. اور کوئی ظلم کے خلاف بولنے والا ایک بتاؤ مجھے, ایک بولی بتاؤ. اسی لیے اللہ نے حکومتیں لے لی. تم لائق نہیں ہو مسلمان, تم لائق نہیں ہو. لائق تو کون, جو صحیح معنوں میں اللہ کی خلافت قائم کرے دنیا میں زمین میں. تو ایک خلافت باقی تھی, خلافت عثمانیہ ترقی کی, وہ بھی گئی 1919. بہت کوشش کی ہمارے علماء نے, خاص کر کے معلوم علماء دیوبند سب بھول جاتے ہیں. ہزاروں علماء نے جان دی, کیا کریں, بس منظور تھا. کیسے بھی ترکی میں بادشاہ بنے, کمال پاشا کیسے تھے, غیر تو کچھ نہیں. اتنا ظلم کیا تھا کمال پاشا نے مسلمان, اور اسلام کے جتنے بھی شعائر تھے سب کو مٹا دیا. پتا نہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے, ایسا بنا دیا تھا. آج بھی وہ باقی ہے, وہ حالات, وہ نظریات. بڑا مقابلہ کرنا پڑتا ہے یہ اردگان کو ان کا. میں نے کہا تھا نا کہ انگریز نے کہا تھا ہندوستان چھوڑتے وقت کہ ہندوستانیوں کوئی حرج کی بات نہیں, ہمیں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا, لیکن ہم نے وہ تہذیب چھوڑی ہے ہندوستان میں کہ یہاں کا رہنے والا باشندہ ہندوستانی ہوگا, لیکن نظریے کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے انگریز ہوگا. آج پوری دنیا انگریز بنی ہوئی ہے. یہ ہے انگریز کا مطلب کیا, دوسرے الفاظ میں قرآن کو چھوڑا ہے. یہ نتیجہ ہے جتنے بھی آج ذلت و پستی ہے, تنزل حالات ہیں, اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی, پریشانیاں ہیں, ظلم جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے. اب مانو یا نہ مانو, میں تو شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں, الحمدللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں, قرآن کو چھوڑنے کی بنا پر یہ حالات ہیں, نہیں سدھریں گے. اس سے بھی بدتر حالات آئیں گے جب تک ہم نہیں سدھریں گے. اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک تم نہیں سدھرو گے اللہ تمہارے حالات کو نہیں سدھارے گا. یہ قرآن کا اعلان ہے. بولو اب میں کیا تفصیل کروں, کہ خلاصہ کہہ دیا پوری تعلیم کا الحمدللہ. تو بلخ کی عورت تھی, سمرقند کی. نام میں بولتا ہوں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. کیسے سمرقند یعنی کیا, کیسے کیسے علماء, کیسے کیسے فقہا, ائمہ, مفسرین, صوفیاء. تاریخ پڑھے تو آپ کو پتا چلے, آنکھوں میں پانی آ جائے. تو وہاں
سے آئی سمجھ کر. تو وہ بھی مسلمانوں کا تھا. بیچاری عورت تھی, پردے میں تھی, 3-4 بچیاں تھی, بھوکی تھی, پورے رستے میں کیسے آئی ہوگی بولو. دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ مسلمان کا ہی ہے. علامت سے پتا چلا. ایک آدمی باہر نکلا, بھائی کیا ہے؟ کہ میں بلخ سے آیا, 3-4 بچیاں, مجبوری میں میں سوال کرتی ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, یہاں کوئی سہارا نہیں. آپ کا بہت بڑا مکان ہے, ایک کمرہ سہارے کے طور پر دے دو, وقتی طور پر. میں اپنی بچیوں کو رکھوں, رات کو میں کہاں لے جاؤں گا؟ ایک عورت ذات ہوں, یہ سب بچیاں ہیں, رحم کرو میرے اوپر. اور میں آپ کو کہتی ہوں صحیح معنی میں سیدہ, میرا خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اس آدمی نے کیا کہا؟ کیا دلیل کہ تو سید ہے؟ تو کہا یہاں تو کوئی میرا پہچان والا نہیں, میں کیسے دلیل پیش کروں؟ تو جاؤ اپنا کام کرو. رحم نہیں کھایا. بولو کیا بولا؟ آدمی دیکھ کر بھی پتا چل جاتا ہے کہ ضرورت مند ہے. ایسا مت کرو. ہاں جو پیشاور فقیر ہو اس کو مت دو, کوئی حرج کی بات, اس پر کوئی فکر مت کرو, انشاءاللہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ پیشاور کو آپ دو گے تو یہ ناجائز ہوگا, گناہ ہوگا. آپ نے کیوں عادی بنایا اس کو؟ مت دو, 1 روپیہ بھی مت دو. آپ کو پتا ہے کہ کون روزانہ پابندی سے آتا ہے صبح شام, بس ان کی عادت ہی یہی ہے. ان کو پیشاور فقیر بولتے ہیں. اور جو کبھی آتے ہیں وہ تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. اور بعض ایسے ہیں بیچارے بولتے بھی نہیں, بہت ایسے ہیں زیادہ تر. ایسوں کی خبر گیری رکھو, دیکھو اللہ تمہاری خبر گیری رکھے گا. یہ تو عقل فیصلہ ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. بہت خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ایسے ایسے واقعات اس پر بہت مجلس سے جائیں گے انشاءاللہ. نکال دیا کیا گزری ہوگی آپ ہی بتاؤ دل پر اس کی. ایک میرے بھائی مسلمان نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا, میں نے واسطہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا. بیچاری نا امید جا رہی تھی, باہر جا رہی تھی, ایک بہت بڑا بنگلہ دیکھا. لاؤ یہاں کچھ امید کی کرن میری ظاہر ہو. دروازہ کھٹکھٹایا لیکن نکلا غیر مسلم, مسجد سے نکلا. میں کہا کون آ؟ میں بلخ سے آئی. اب آ گئے تو بات تو کرنی پڑے گی نہیں کہ میں بلخ سے آئی ہوں, چھوٹی بچی ہے, یہاں کوئی میرا پہچان والا نہیں, بھوکے بھی ہے. پورا سفر طے کر کے ہم آئے, پریشان بہت تھے, کوئی ٹھکانا نہیں, رات میں کہاں گزارا. اللہ نے آپ کو بہت بڑا مکان دیا, کچھ سہارا مل جائے. اور ایک بات میں سیدہ بھی ہوں, میرے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان سے میرا تعلق ہے. تو سوچ میں پڑ گیا ہوں میں کیا کروں. کوئی حرج کی بات نہیں, آ جاؤ. بادل ناخواستہ, دل تو نہیں چاہتا تھا, یہ مسلمان نے مجوسی. اب دیکھو کیا ہوا تھا, رکھ لیا, آ جاؤ کوئی حرج کی بات. ایک کمرہ دے دیا, کھانا دیا, کپڑے دیے, ضرورت پوری کی. اسی رات وہ جو مسلمان جو تھا جس نے نکال دیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہے, لیکن کئی خوشی میں نہیں. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف فرمائے اور اعلان کر رہے ہیں جتنے بھی مسلمان ہو سب آؤ جنت میں داخل ہو. سب کو داخل کر رہے ہیں. اتنے میں وہ جو آدمی جس نے عورت کو سہارا نہیں دیا وہ پہنچا نہیں. آپ کون؟ یہ مسلمان. دلیل نہ, مسلمان ہونے کی دلیل نہ. یا رسول اللہ یہ سب گئے, ان سے دلیل نہیں مانی. میں بھی مسلمان ہوں, پوری زندگی مسلمان. کل میری بچی آپ کے گھر آئی تھی, آپ نے دلیل مانگی تھی, جاؤ نکلو یہاں سے. اتنا کہنا تھا کہ آپ کھل گئی, پریشان پیچھے کیا گزری ہوگی وہی جانے. اب صبح کا انتظار, پریشان. سب کو پوچھ رہا ہے کہ اس طرح کی ایک عورت تھی بچوں والی, کہاں گئی,
کسی نے کہا ادھر جا رہی تھی، بہت تلاش کیا، برملا دیکھا، دروازہ کھینچا، اس طرح کی کوئی عورت آئی ہے بچہ؟ لیکن ہاں آئی ہمارے یہاں، لیکن وہ مجھے دے دو، میں لینا ہے۔ دیکھیے کیوں؟ لیکن میں مسلمان آپ تو مجوسی ہوں، وہ مسلمان عورت ہے، اس کو سہارا دینا ہے، وجہ کیا تھی وہ تو بتاؤ۔ کل آئی تھی، میں نہیں دے سکا سہارا، مجھے افسوس ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب تو یہ ہمارے گھر رہے گی، اب یہ گھر سے جا نہیں سکتی، یہ ہمارے گھر کی حصے دار ہو گئی۔ ایسا مت کرو، جو قیمت لینا چاہو لے لو مجھ سے، جتنا پیسہ لینا چاہو لے لو، لیکن وہ عورت مجھے دے دو نہ کہا۔ اتنے آپ ضد کیوں کرتے ہو، اتنا اصرار کیوں کرتے ہو؟ مجبوراً کہنا پڑا، رات کو اس طرح بات دیکھا، آپ کو پتا نہیں میں بھی تو تھا اس پاس میں، آپ کو نکالا، مجھے اللہ کی طرف ہاتھ پکڑ کے تیرے گھر میں داخل کیا تھا، تب سے میں تو رات سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ مجھے بھی زیارت ہوئی رسول کی، آپ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کیا، ان کے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنے کی بنا پر، سلوک کرنے کی بنا پر، اگرچہ وہ خود کہہ رہا ہے مجوسی کہ جس وقت میں نے عورت کو سہارا دیا میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا ایک مسلمان کو میں سہارا دوں، لیکن اس نے یوں جب کہا کہ میں ہمارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاندان کی ہوں، اگرچہ میں دشمن ہوں آپ کے رسول کا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ تمہارے رسول کی لاج رکھ لوں، تو اللہ نے میری لاج رکھ لی۔ دیکھا، اس سے پتا چلا وہ تو مجوسی تھا، مجوسی کو بھی حقیق نہیں سمجھ سکتے، معلوم نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ میں رحمت سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہو کہہ نہیں سکتے، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے کلام مجید، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ دو چیزیں، دو راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، ایک ہے اجتبا یعنی جذب، اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی رحمت سے، اور دوسرا انابت سے یعنی عمل سے، تم عمل کرو گے تو اللہ ہدایت دے گا۔ یہ دو راستے ہیں، جس کا مختصر کیا معلوم، یجتبی کا ایک ہے جذب، ایک ہے انابت، ایک ہے وہب، ایک ہے تصف۔ وہب یعنی اللہ کی طرف سے دیں، اور ایک ہے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور وہب بغیر کچھ کیے کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا مطلب کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ یاد آیا، میں نے کہا الحمدللہ بہت مثالیں ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا۔ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا، بہت بڑے پہلوان تھے، وہ بادشاہ رکھے تھے، شاہی پہلوان ان کا لقب تھا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ دیکھو جذب والی میں بات سمجھا رہا ہوں، اللہ کی رحمت والی، کس عمل پر اللہ کی رحمت ہو جائے کیا؟ اعلان ہوا مقابلے کا کہ فلاں دن مقابلہ ہے، جو بھی ہو پہلوان ہمارے شاہی پہلوان کا مقابلہ کرے، جو بھی غالب آئے گا اس کو اتنا اتنا انعام بادشاہ کی طرف سے۔ تو سب جانتے ہیں جنید بغدادی کو، بڑے پہلوان، اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ آپ بتاؤ جو روزانہ ایک بکرا ناشتے میں کھاتے وہ کیسے ہوں گے؟ خوراک الگ، ناشتے کی بات میں کرتا ہوں، کون مقابلہ کرے؟ میدان تیار ہے، لوگ سب دیکھنے کے لیے آئے، کوئی آتا نہیں، ایک بوڑھا آیا 80 سال مقابلے کے لیے۔ پہلے تو جنید پہلوان تھے، ایسی بات کریں گے، پورا تو میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ تو میرے ایک ہاتھ کا ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ایک لمحے میں تو پچھاڑ دوں گا، تم مقابلے کے لیے آئے
سامنے آیا سناٹا چھا گیا، سب حیرت کی نظر سے دیکھ رہے۔ اب مقابلہ شروع ہونے والا تھا، بوڑھے نے کہا ایک بات میری سن لو، کان میں کہہ رہا کہا ہو چلو، میں پہلوان نہیں ہوں، لیکن میرے لیے سوال کرنا حرام ہے، زکات لینا حرام ہے، میرے 4-5 بچے ہیں، 3-4 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، آئندہ کا کچھ پتا نہیں کیا ہوگا، بہت پریشان ہے، میری لاج سجدے کی، اس لیے میں مقابلے کے لیے آیا۔ معلوم نہیں اللہ کی طرف سے وہ وقت جذب کا تھا، کھینچنے کا تھا اپنی طرف، آج تک دنیا کی طرف کھینچے ہوئے تھے، وہ وقت آ گیا۔ دیکھو کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا، بڑی زبردست بات ہے، وہ وقت آ گیا تھا اللہ کی طرف سے مقبولیت کا، رحمت کا، جذب کا، وہب کا، ان کو اپنی طرف کھینچنے کا۔ اسی کو بولتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو بھی اللہ چاہے کھینچ لے گا اپنی طرف، کہہ نہیں سکتی کس کو کھینچے۔ وہاں مجوسی کو کھینچ لیا، پہلوان تھے، دل میں اثر کر رہی، 2-3 داؤ ادھر ادھر مطلب کہ کیے، ایک دم سے پچھڑ نہیں گئے، لیکن ایک دم سے تھوڑی دیر کے بعد پچھڑ گئے، پورا سینے پر چڑھ گیا، اعلان ہو گیا، پورا جی گیا، بادشاہ پریشان، لوگ حیران، یہ کیسے ہوا؟ وہ تو وہی جانے دو کیسے ہوا۔ آخرکار غلبے کا اعلان ہو گیا، برے کے لیے انعام کا بھی اعلان ہو گیا، اس کا کام بن گیا۔ اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جنید کو کہ تم نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کی لاج رکھ دی، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اونچا مرتبہ دے گا، پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بجے گا، قیامت تک آپ کی شہرت ہوگی۔ وہ واقعہ بنا، آج تک کوئی صوفی، کوئی عالم ایسا نہیں ہوگا، کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں حضرت جنید بغدادی کا تذکرہ نہ ہو۔ اب حضرت کہتے ہیں پہلے پہلوان کا شاعر، یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ عمل پسند آ گیا، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے شروع میں کہا، اس لیے جو شروع کی بات تھی نا، وہ تمہیدی بات تھی، مقدمہ، وہ علمی بات تھی، اسی کے ماتحت میں اکثر سمجھا رہا ہوں میں مثالوں سے، تاکہ بات ایک دم سے راسخ ہو جائے، دل نشین ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ یہ تو میں نے بہت بات کی، حدیث کی بات اور قرآن کی بات سنا، ایک واقعہ یاد آیا، کسی پر اللہ کھینچ لیتا ہے، اللہ کی رحمت کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، اکثر تو قانون ہوتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا ہوا؟ قانون ہوا، رحمت نہیں ہوئی۔ بولو ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب؟ 45 سال تک جنہوں نے خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کوئی رحمت نہیں، ان پر چھوڑا، تم آؤ اسلام کی طرف، یہ ہے قانون۔ ورنہ اللہ کی رحمت کیسوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، ہدایت دے دی۔ حضرت عمر قتل کرنے آئے تھے، ہدایت لے کے آئے، آپ کی گردن اڑانے کے لیے آئے تھے کہ سر مبارک میں لے کر آؤں، تو سر تو کیا، سر دے دیا، ہدایت لے کے آئے، ایسوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ کا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی، عجیب اللہ بہت بے نیاز ہے، سمجھو اللہ کو، صرف یہ مت سمجھو ہم مسلمان ہیں کیوں مدد نہیں آتی، اللہ بے نیاز ہے، مسلمان ہے تو کیا ہے، صرف نام کے نہیں مسلمان، اللہ کو پسند، کام کے ہونے چاہیے۔ پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، ایسے واقعات ہیں، ایک مجلس ناکافی ہو جاتی ہے، کیوں پھر وقت بدل جاتا ہے تو پھر وہ باتیں یاد نہیں آتی، کبھی شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ باتیں یاد آنا،
ہاں تمہیں قرآن کا واقعہ سنا، آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا آدمی جس سے اتنے ناراض ہوئے کہ شاید سیرت میں آپ کوئی ایسا واقعہ نہیں پڑھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اثر ہوا۔ حضرت حمزہ اپنے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ کو جو دکھ ہوا تھا اتنا کم تھا کہ کیوں شیر خدا تھے، واقعہ اسد اللہ ان کا لقب تھا اور شیر لکھا ہوا اسد اللہ، اللہ کے شیر اور شیر جیسے ہی تھے بہادر، کسی کی مجھل نہیں کہ ان کے سامنے کوئی ٹک سکے، جم سکے، دو ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت عطا کی۔ اور بڑا جو بہادر ہوتا ان کا ہی وہ مقابلہ کرتے، اور جہاں خوب بھیڑ ہوتی وہیں وہ گھستے، ایک کے لکے پر نہیں، پوری بھیڑ کو تتر بتر کر دیتے، لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے تھے۔ مکہ میں آپ کو پتا ہے صرف 40 مسلمان تھے، پورا مکہ شہر بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جنگ آزمودہ بہادر، اور 40 مسلمانوں میں کوئی غلام کمزور، صرف 2 ایسے تھے جو مضبوط سمجھے جاتے، عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے 40ویں نمبر تھا ان کا، مسلمان نے 40، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین تو حق ہے، ہم کیوں چھپ کے عبادت کریں؟ نہیں، حرم شریف میں کعبہ کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ کیسی ہمت، اس کو بولتے ہیں بہادری، شجاعت، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ آج بول رہا ہوں، اب میں نہیں کھولتا، آج کیا ہے، نماز پڑھنے سے بھی ڈرتا ہے، گاڑی رکھنے سے بھی ڈرتا ہے، اسلامی لباس پہننے سے بھی ڈرتا ہے۔ یا اللہ کیسا ہو گیا مسلمان۔ حضرت عمر نے کہا کل سے حرم شریف نماز، 2 تھے بہادر، حضرت حمزہ اور حضرت عمر آگے، حضرت حمزہ پیچھے، ادھر نماز ہو رہی ہے اور تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، سب سردار بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جنگ آزمودہ۔ کہا کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو تو ذرا ہاتھ لگا کے دیکھے کسی کو، یہی نماز پڑھیں گے ہم۔ سناٹا چھا گیا پورے حرم شریف میں۔ یہ 2 بہادر شیر تھے، یہ شیر تھے صرف 2، وہ تو جان تو ہتھیلی میں لینی پڑتی تب کچھ ہوتا ہے، ہم تو دوسروں کو آگے کرتے ہیں، تم نکلو میں تو گھر میں، وہ تو کچھ کرنا پڑتا ہے، سمجھو اشاروں میں۔ 2 تھی سیدھی سناٹا چھا گیا پورے مکہ میں۔ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہادت پر آپ کو جتنا غم ہوا، رو رہے تھے اللہ کے ساروں کتھا۔ اب اندر ذرا میں کس سے کہتا ہوں معلوم کہ آپ کو اتنا زیادہ غم ہوا، کسی پر نہیں ہوا اتنا غم۔ بہت سب باتیں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چچا حمزہ کو شہید کیا، اس کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ میرے چچا اتنے بھاری برکم تھے، ایک کے مقابلے میں 70 یعنی 70 اور کروں گا میں، بدلا لوں گا میں۔ لیکن ہمارا اسلام تھا، اسلام اللہ چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک کے بدلے میں ایک، بس ختم۔ بادشاہ ہو، ایک نے قتل کیا ایک کو، بس یہ ہے قصاص۔ بندہ ہمارا اسلام اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، ایسا مذہب کسی کا نہیں، لیکن آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں اسلام کی کہ اسلام کتنا حسین و جمیل ہے۔ انصاف، اسی لیے تو میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ ربیعہ بن عامر جب رستم کے دربار میں پہنچے تھے، رستم نے سوال کیا تھا کیوں آئے، تو
بھیجا. کیوں بھیجا؟ لنخرج من عبادت العباد الى عباد اللہ وحدہ ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. اسلام کے انصاف کی طرف ہم آپ کو نکالے. یہ جملہ کہا تھا، یہ تاریخ جملہ بن گیا. یہ ہے اسلام. اتنا حسین ہے. محاسن اسلام، اسلام کی جو محاسن ہیں مستقل ایک مضمون ہے. کئی بار چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے. ہر ایک کا حق، بیوی کا بھی حق الگ، باپ کا بھی الگ، اولاد کا الگ، رشتے داروں کا الگ، جانوروں کا الگ، پڑوس کا الگ، کافروں کا الگ، دشمنوں کا بھی حق. ایسا اسلام کہیں نہ ملے. ایسا اسلام، ایسا مذہب. قدر کر لو، مرنے کے بعد قدر ہوگی. واللہ آدمی کہے گا، کافر کہے گا، حدیث قرآن میں ہے یہ بات، اللہ مجھے 5 منٹ کی مہلت دے دی، میں مسلمان کو کیا ہوں. اور کل قیامت کے دن اللہ یوں فرماتے ہیں، ایک کافر، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ایسی ڈبل دنیا بھر کے سونا چاندی بدلے میں دینا چاہے گا کہ میں اسلام نہیں لایا، اس کے بدلے میں دینا چاہتا ہوں، مجھے تو بخش دے. اللہ فرمائے گا، میں نے تجھ سے ایک کلمہ بس مانگا تھا، کتنا آسان، بغیر قیمت والا، کہ بس اسلام میں داخل ہو جا، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے. کتنا آسان تھا. آج تو ڈبل دنیا دینا چاہتا ہے، آج قبول نہیں ہوگا. تب قدر کر لو اسلام کی. ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں. قدر کر لو. اپنے بچوں کو قدر سکھاؤ کہ اسلام پر باقی رہے. آج ہماری بچیاں اسلام سے نکل رہی ہے. بہت بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے ہماری نوجوان نسل کی، اور خاص کر کے نوجوان نسل میں ہماری بچیوں کی، اور خاص کر کے وہ بچیاں جو کالج میں جاتی ہیں، ان کو سمجھاؤ ڈگری دوسرے نمبر پر، انگریزی دوسرے نمبر پر، اسلام پہلا نمبر ہمارا، ایمان ہمارا پہلا نمبر، حیا پہلے آئے گی، غیرت پہلے آئے گی، دوسرے نمبر پر سب کچھ. اللہ کے واسطے دنیا کے خاطر اسلام کو کھیل بات مت کہو. سمجھو مسلمان نہیں سمجھتے ایک معمولی دنیا کی اونچی کے خاطر. تو یہ ہے اسلام. اللہ کے رسول نے فرمایا 70 کو میں کہوں گا. اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اس وقت آیت نازل ہے. اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں ستایا گیا، بس اس سے زیادہ نہیں. ایک کے بدلے میں ایک. لیکن آگے کیا فرماتے معلوم؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے. صبر کرو، کچھ بھی مت کرو، معاف کرو. کیوں؟ صبر کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی اختیار کرے، والذین هم محسنون، جو نیک کام کرے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. صبر کرو. ہاں بدلا لینا تو ایک بس. لیکن اب سنو، کس نے شہید کیا تھا؟ وحش بن حرب نے. کتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو تکلیف، اللہ کو تکلیف، اللہ کے رسول ناراض، اللہ ناراض. منہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے وحشی کا. ان کا نام دے تو وحشی بن حرب، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے محمد میرے نبی، وحشی کو بھی تو اسلام کی دعوت دو، وہ بھی تو میرا بندہ ہے. وہ رحمت کی انتہا ہو چکی. اب اللہ ان کو کھینچنا چاہتے ہیں. ذرا سوچو، میں تو کہنا چاہتا ہوں وحشی کون؟ میں نے منزل کشی کی کہ وہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. اتنا خطرناک معاملہ، اللہ کے رسول کے دل کو بالکل پاڑا پاڑا کر دیا تھا. اس کے بارے میں اللہ وہی کہتے ہیں وحشی کو اسلام کی دعوت دو. یہ کہنا اس بات کی علامت ہے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے.
قانون کا معاملہ ہو، اللہ بس رحمت کا معاملہ فرمائے ہم سب کے ساتھ، اور ہم سب کی ایمان و اسلام کی حفاظت فرمائے۔ واقعہ